अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आप तो जानिए, आगे बढ़ें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। पाकिस्तान और रूस ने तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन और राब्ते को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतही रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इसहाक़ डार और सरगई लारोव के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब भर में बारिश और आंधी से 8 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक गुजरावाला में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के 8 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। अलावा अजीम बारिश और करंट लगने के 3 मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कमुनकी में अंडरपास में जमा बारिश के पानी में डूबकर 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। पाकपतन में मकान की कच्ची छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए, जबकि साहिवाल के इलाके कोट खादिम अलीशाह में छत गिरने से 1 खातून जान की बाजी हार गई। हड़प्पा में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। लाहौर के इलाके बंद रोड गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ देहातों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए, जबकि बहावन नगर के खान बाबा रोड अलजन्नत चौक के करीब शेड गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। सियालकोट में बारिश के बायस TR की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। उधर मरी और कोहटा में जुज़वी लैंड स्लाइडिंग और दरख्त गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट में सामने आए। सराय आलमगीर और गिरदोनौह में होने वाली शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। आबी गुजरगाहों के सकड़ने और नकासी आब के निज़ाम के फपड़ने से मोहल्ला मजीदाबाद, मोहल्ला नूर आलम, राजर और दीगर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती घरों सामान तबाह हो गया। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि एक मकान मुकम्मल तौर पर पानी की नजर हो गया। मुतासरा शहरियों को भारी माली खसारे का सामना करना पड़ा। देखिए सराय आलमगीर से नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ चौधरी अरशद महमूद से इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद सराय आलमगीर के नवाई इलाके मोहल्ला मजीदाबाद में, जहाँ पर देखा जाए तो पानी ने अपनी तबाहकारियाँ मचाना शुरू कर दी हैं। इस वक्त आबी गुजरगाह बिखर चुकी है और जिसकी वजह से एक मकान भी पानी की नज़र हो चुका है। आइए हम जानते हैं अहले इलाका, अहले मकीन से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि आबी गुजरगाह का कोई बेहतरीन हल किया जाए, पुली बनाई जाए। जब भी बारिशें होती हैं तो हमारे मकान मवेशी उसमें बह जाते हैं। जब बरसाती पानी आता है तो हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारी गुदारशी की जाए और इस पुली का इंतज़ाम किया जाए। जी, इनका कहना था कि यहाँ पर जब भी बारिश आती है और इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी पुली भी बह चुकी है और मकान भी पानी की नज़र हो चुका है और इनकी कीमती माल मवेशी भी पानी की नज़र हो जाते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इनकी दादरसी की जाए। जी, चकवाल में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैगलाबाद के करीब बरसाती पानी के तेज बहाव के बायस आमद और रफ्त मुअत्तल, जबकि कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा इलाकों में बोसीदा मकानात की छतें और दीवारें गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट कर दिया, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और बरसाती नालों में तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी। नीलम वैली के इलाके कट्टापीरा में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले तबाहकुन सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। विदाई इतलात के मुताबिक फ्लैश फ्लड से 6 मकानात, 16 दुकानें और 1 मस्जिद को नुकसान पहुंचा, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत भी शदीद मुतासिर हुई। सैलाबी रेले में 6 लकड़ी के पुल, 1 कैरीवैन, 2 जीपें और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गई। इलाके के तालीमी और सफरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इंतजामिया ने इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। स्कर्दू के इलाके रोंदो और तुरमक में सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सयाती मकाम दौंसा का मरकजी पुल सैलाबी रेले में बह जाने से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया, जबकि तैयार फसलें, दरख्त और ज़रई ज़मीनें शदीद मुतासर हुई हैं। पुल की तबाही से मकामी आबादी और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
اہل علاقے نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر عارضی پل کی تعمیر اور آمد و رفت بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایبٹ آباد میں شدید بارش کے بعد برساتی ندی بھی خرابی، مسافر وین ریلے میں پھنس گئے، پانی گھروں میں داخل، شدید بارش اور برساتی ریلے کے باعث علاقے میں معمولات زندگی متاثر ہو گئی۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر ندی نالوں، برساتی گزرگاہوں اور نشیبی علاقوں کا رخ نہ کریں۔ گلیات میں گزشتہ 4 روز سے مسلسل مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ شدید بارشوں کے باعث گلیات میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، جبکہ مسلسل بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں سردار سعید سے۔ اگر میں بات کروں علاقہ گلیات کے موسم کی تو آج 4 دن گزر چکے ہیں اور علاقہ گلیات کی پوری وادی میں جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ گلیات کی پوری وادی کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسلادھار بارشیں جاری ہیں اور بارشوں کی وجہ سے گلیات کا موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہو چکا ہے۔ سردی کی شدت میں بھی تھوڑا اضافہ ہو گیا ہے اور اس وقت گلیات کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ اور دوسری جانب اگر میں بات کروں سیاحوں کے حوالے سے تو گرمی کے ستائے ہوئے سیاح جو ہے ملک بھر سے بڑی تعداد میں اس وقت گلیات کے سیاحتی پوائنٹ پہ موجود ہے۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، ڈونگا گلی اور یہاں خوبصورت موسم سے جی بھر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر میں بات کروں موسمیات کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گلیات میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 1 سے 2 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ جی ویلکم بیک، آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پیٹرول پھر مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 93 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ آئے روز قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، شہری عاجز آ گئے، کہتے ہیں یہ پالیسی سمجھ سے باہر ہے، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، غریب کا خیال نہیں کیا جا رہا، حکومت کو چاہیے کہ غریب کا خیال کرے۔ 5 ہی بڑھا دیتے وہ بہتر تھا، نہ کہ آپ نے مائنس کیا۔ آپ ہمیں ویسے بھی رائے تو دے نہیں رہے، ہمیں عذاب میں ہی آپ ڈلوا رہے ہیں۔ ایک ہی دفعہ یا تو بڑھا دو یا گرا دو تاکہ عوام تسلی میں رہے۔ رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح کیا ہونا ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مزید بڑھ گیا۔ کوئی چیز نہیں ہے عوام کے لیے، عوام پہ تو مسلسل ہی دباؤ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ڈیلی بڑھا رہے ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو اس طرح تو غریب بندہ کس طرح چلے گا۔ چیز 35 روپے بڑھاتی ہے، جب کم کرتی ہے 35 پیسے، 1-2 روپے کم کرتی ہے۔ پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن نے پیٹرول پمپ آج رات سے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے درمیان مذاکرات 1 گھنٹے تک جاری رہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کے معاملے پر آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے وفد نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے مذاکرات کیے۔ نعمان علی بٹ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں رد و بدل قابل قبول نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین گہری تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس اینڈ ایسوسی نے کل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ کر کے قوم کو مشکلات کا شکار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شیخ رشید۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آل پاکستان جو پیٹرول پمپس آنرز ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے ہڑتال کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ کل ہڑتال جو ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے۔ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، جب دل چاہے جس کا چاہے پیٹرول بلا دیتا ہے۔ مدت ہونی چاہیے، جیسے پہلے مدت تھی اس کی کہ 15 دن بعد یا 1 تاریخ کو یا 15-16 تاریخ کو پیٹرول بڑھتا تھا یا کم ہوتا تھا، ایسے کر لیں۔ یہاں تو کوئی ابھی سسٹم کوئی بھی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ بس کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کی بجائے قیمتیں مقرر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہر ماہ یا 15 دن کم از کم 15 دن تک جو ہے وہ قیمتوں کا تعین ہونا چاہیے، جس طرح پہلے ہو رہا ہے اور ایک عرصے سے جو روایات ماضی قریب میں ماضی بعید میں چلتی آ رہے ہیں اس کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مقرر کی جائے۔ جی پاکستان کی گڈز ٹرانسپورٹ تنظیمیں آج دوپہر 3 بجے اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گی۔ گڈ ٹرانسپورٹر کے رہنما ندیم آرائیں کا کہنا ہے ہڑتال اور کاروبار کی بندش کے حوالے سے 3 بجے فیصلہ کیا جائے گا۔ آج پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنیں جن سے رات گئے تک ہماری بات چیت چلتی رہی، 3 بجے ہم زوم پر میٹنگ کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو روزانہ کی پیٹرول کی قیمتیں ہیں
اس کے حوالے سے اور دیگر جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم آج 3 بجے اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کے حوالے سے 3 بجے فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ حتمی طور پر کاروبار کی بندش کا ہوگا۔ 3 بجے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر اس کا وقت مقرر کریں گے کہ اس کا آج سے ہڑتال کرنی ہے یا صبح سے کرنی ہے یا 1 دن کا ٹائم دینا ہے۔ موسم کا ذکر کریں تو شہر بے مثال کا موسم بھی بے مثال ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہواؤں اور بوندا باندی سے فضا میں خوشگوار احساس ہے۔ محکمہ موسمیات نے مغربی ہواؤں کے سلسلے میں بارش کی پیشگوئی بھی کر دی۔ مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں ارشد شاد۔ جی بالکل، اسلام آباد میں اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے موسم کافی سہانا ہو گیا ہے اور جو سچویشن ہے وہ کافی آئیڈیل بن چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے، امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں داخل ہونے کے امکانات ہیں، جن کی وجہ سے شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور اسلام آباد کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کہیں موسلا دھار اور کہیں موسلا دھار سے زیادہ تیز بارش ہونے کے امکانات ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ تیز ہواؤں اور جکھڑ کے ساتھ ساتھ آندھیوں کے چلنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں شہر اقتدار اسلام آباد کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے دن اسلام آباد اور گرد نواح میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ کہیں پر جو ہے موسلا دھار اور کہیں پر موسلا دھار سے زیادہ تیز بارش ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ آج کے دن کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 92% ہے، جبکہ 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جنہوں نے موسم کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔